آیت نمبر 58 سے آگے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک کمثل آدم، آدم کی مثال جیسی ہے۔ خلقہ من تراب، بنایا اس کو مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فلا تکن من الممترین، آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک، پھر جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے، فی اس قصہ کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، فقل تعالوا، تو آپ کہہ دو کہ آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا ونساءکم، اور ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم اپنی جانیں لے آتے ہیں اور تم اپنی جان لے کر آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم التجا کریں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو ہم لعنت کریں اللہ کی ان پر جو جھوٹے ہیں۔ ان آیات کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور واقعات کا بیان ہو رہا ہے۔ اس سورت کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے جو نزول کا شان نزول ہے، اس میں ہم پڑھے ہیں کہ ایک وفد آیا تھا، وفد نجران، یہ عیسائیوں کا وفد تھا اور تقریب 50-60 یہ لوگ تھے۔ انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بحث و مباحثہ کیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات سے روکا۔ تو پھر انہوں نے ایک سوال کیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے؟ اس پر قرآن نازل ہوا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم جیسی ہے، کہ آدم کو اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اگر بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو اللہ بغیر باپ کے بھی، حالانکہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرنا مشکل ہے، اسے تم مانتے ہو، اور بغیر باپ کے پیدا کرنا کم از کم ماں تو ہے۔
اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک اگر بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، اللہ پاک بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن، پھر فرمایا کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ فمن حاجک، یہ ساری باتیں بحث و مباحثہ کے باوجود اگر وہ نہیں مانتے، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ من بعد ما جاءک من العلم، علم کے آ جانے کے بعد، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آپ کہہ دو کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ونساءنا ونساءکم، اور ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم بھی اپنی جان لے کے آ جاتے ہیں، تم بھی اپنی جان کو لے کے آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو پھر ہم لعنت کرتے ہیں جھوٹ بولنے والوں کو، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ یہ جو آیت ہے اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھے کہ جو مباہلہ ہوا یا وفد نجران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے یا 10 ہجری کا ہے؟ یہ واقعہ 9 ہجری میں پیش آیا یا 10 ہجری میں پیش آیا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں سیدنا عثمان کے نکاح میں تھی۔ یہاں پہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر حضور کی 4 بیٹیاں تھیں تو حضور جو ہے چاروں کو لے کر مباہلہ کے لیے کیوں نہیں آئے؟ جب یہ مباہلہ کا چیلنج دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، وفد نجران کو، تو آپ علیہ السلام نے حسین کو اپنی گود میں اٹھایا، حسن پیچھے آ رہے تھے، اس سے پیچھے فاطمہ آ رہی تھی، اور اس سے پیچھے علی المرتضیٰ آ رہے تھے، آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ تو یہاں وہ سوال اٹھاتے ہیں شیعہ کہ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو باقی 3 کو لے کے کیوں نہیں آئے؟ تو یہاں یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی غزوہ بدر کے موقع پر جو ہے فوت ہو چکی تھی، جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوسری بیٹی کا نکاح کیا، اور غزوہ بدر جو ہے 2 ہجری میں پیش آیا، تو دوسری بیٹی بھی کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے وہ بھی فوت ہو۔ باقی رہ گئی حضور کی بیٹی سیدہ زینب۔ سیدہ زینب کی جو وفات ہے وہ 8 ہجری میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 8 ہجری میں۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ 9 کا یا 10؟ بھائی جو زندہ تھی انہی کو لے کے آنا تھا نا، تو ان کا انکار ہی کر دینا کہ 3 بیٹیاں تھیں نہیں ورنہ وہ لے کر آتے، تو اس کا جواب آج آپ کو سمجھ میں آ گیا بھائی کہ 3 بیٹیاں اس واقعے سے پہلے ہی فوت ہو چکی۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہاں اچھی طرح یاد رکھے کہ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے انسان کی بیوی آتی ہے، انسان کے بچے آتے ہیں۔ اگر بابا جی سے پوچھے کہ بابا جی آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے نواسوں کا کیا حال ہے، آپ کی نواسی کا کیا حال ہے۔ بات سمجھا رہی؟ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ جو مل کر رات گزارتے ہیں، اور مل کر جو رات گزارتے ہیں وہ سب سے پہلے میاں بیوی ہوتے ہیں۔ بچے بچیاں یہ بھی ایک عمر تک ساتھ رہتے ہیں، لیکن شروع تو آخر جو مل کر رات گزارتے ہیں وہ کون ہے؟ بات ہے یا بیتو کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، اور رات گزارتے ہیں تو میاں بیوی گزارتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اصل گھر والوں کو باہر نکال دو، یہ تو یعنی کہ پوری دنیا ایک بات کہے اور یہ دوسری بات کہے۔
تو یہ ایک موقع ایسا تھا، اور اللہ پاک نے جو ہے وہ ایک مختصر، اور اس میں روایات میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو لیا، حسین کو لیا، فاطمہ کو لیا، علی کو لیا، ابو بکر کو لیا اور عمر کو لیا، اور غالباً حضرت عثمان کو لیا، آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ تو یہ موقع ہوتا ہے کہ آدمی بعض دفعہ سب کو اکٹھا نہیں کرتا، نہ وہاں پہ سب کو اکٹھا کرنا کوئی مقصد تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج آ گیا کہ ان کو مباہلہ کی دعوت دے دو، آ جاؤ۔ آج ہم اگر باتوں سے فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ سے فیصلہ کروا لیتے، جو جھوٹا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، جو سچا رہے گا وہ باقی رہے گا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، اپنے نواسوں کو اور بیٹی کو لے کر آئے، علی کو لے کر آئے، تو یہ جو نجران کے عیسائی تھے آپس میں کہنے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور یہ جن لوگوں کو لے کر آئے ہیں یہ ایسے روشن چہرے ہیں، ایسے مبارک چہرے ہیں، اگر یہ دعا کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، تم کہاں بچو گے؟ ان سے مباہلہ نہ کرو۔ وفد نجران نے جب حضور علیہ السلام نے ان کو چیلنج دیا، کہنے لگے ہم مشورہ کرتے ہیں، مشورہ کرنے چلے گئے، اور حضور علیہ السلام کو جو گھر والے ملے آپ لے کے آ گئے۔ یہ معاملہ ہوا اس وقت۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، عیسائیوں نے آپس میں کہا، کم از کم زندہ تو رہو گے، نہیں تو ان لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے، تم تو غرق ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، اس لیے جو ہے نا تم ان سے مباہلہ نہ کرو۔ تو پھر جو ہے معاملہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے جزیہ دینا قبول کیا کہ ہم آپ کو سالانہ ٹیکس دیا کریں گے، آپ ہمیں عیسائیت پر قائم رہنے دیں، ہم مسلمان نہیں ہوتے لیکن ہم آپ کو جو ہے ٹیکس دیا کریں گے، آپ سے ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ اس طرح یہ وفد جو ہے یہ واپس ہوا۔ اب اگلی بات یہ بھی سمجھے کہ کیا مباہلہ اس دور میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھے کہ مباہلہ قطعی باتوں میں ہوتا ہے، یقینی اور قطعی باتوں میں ہوتا ہے۔ جیسے مباہلہ اس بات پر تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں، قطعی بات تھی نا، مسلمانوں کا پکا ایمان ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ رفع دین پہ مباہلہ کر لو، رفع دین کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، آمین اونچی کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے، ان پہ مباہلہ نہیں ہوتا۔ مباہلہ قطعی بات پہ ہوتا ہے، قطعی بات پر، جو قرآن اور حدیث میں پکی بات ہو، دو ٹوک بات ہو، اس پہ مباہلہ ہوتا ہے۔ ایسی باتوں پہ مباہلہ، کیا مباہلہ اب بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو یاد رکھے کہ مباہلہ اب بھی ہو سکتا ہے، اس کے منع کی کوئی دلیل جو ہے قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں کہ یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، بعد میں نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو مباہلہ اب بھی ہو سکتا ہے، لیکن آیا مباہلہ کے وہی نتائج سامنے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، یہ اللہ کے علم میں، کہ وہ دوسرا فریق جو جھوٹا ہے وہ اسی وقت غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ تباہ و برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مباہلہ ختم نہیں ہوا، مباہلہ موجود ہے۔ نمبر دو، مباہلہ قطعی بات پہ ہو سکتا ہے، یقینی بات پہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر تین یہ ہے کہ اس کا نتیجہ وہی آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کو کوئی مہلت دے دے، فوری طور پر ختم نہ ہو، تھوڑا سا اس کو کوئی ٹائم مل جائے، لیکن مباہلہ بہرحال اب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے منع کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں چنوٹ کے اندر، مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قادیانیوں کو مباہلہ کی دعوت دی کہ آ جاؤ میدان میں، تمہیں لگ پتہ چاہے گا کہ تمہارے ساتھ معاملہ ہوتا کیا ہے۔ تو اب وہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کے بیٹے موجود ہیں، تو اب وہ بھی ہر سال جو ہے نا دعوت مباہلہ کانفرنس کراتے ہیں، کہ وہ چیلنج قادیانیوں کو بھی آج بھی موجود ہے۔
لیکن قادیانیوں نے اس چیلنج کو نہ اس وقت قبول کیا، نہ اب کیا، اور نہ انشاءاللہ قیامت تک کریں گے۔ ان کو پتہ ہے یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ بدبخت اور بدنصیب لوگ ہیں جو لوگوں کا رشتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ رہے ہیں۔ تو قادیانیوں کو دعوت مباہلہ پاکستان میں بھی دی گئی، لندن کے اندر بھی دی گئی، لیکن انہوں نے آج تک دعوت مباہلہ کو قبول نہیں کیا، اور قیامت تک بھی نہیں انشاءاللہ کر سکتے۔ سمجھے بھائی؟ تو فرمایا کہ فمن حاجک، پھر جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے فیہ، اس بارے میں۔ آج بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں کیوں نہ آئیں، اس کا جواب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ اس واقعے سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ اور دوسرا آپ کو پتہ چلا کہ عیسائیوں نے دعوت مباہلہ کو قبول نہیں کیا، اور آج بھی ہم قادیانیوں کو دعوت مباہلہ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی قبول اور قیامت تک کر بھی نہیں سکتے۔ فرمایا من بعد ما جاءک من العلم، ایک یہ اور بھی فتنہ ہے، یہ محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا۔ مجھے ایک آدمی بتا رہا تھا کہ تقریباً اس کے جو تقریریں سنتے ہیں نا، وہ 12 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو نیٹ پہ اس کے بیان سن رہے ہیں۔ عوام بھی شوقین ہے، ہماری عوام بھی جو ہے وہ بڑی شوقین مزاج ہے۔ اسے کہو نا کہ جناب آپ آئیں، آپ کو مولانا خالد صاحب سے مسئلہ پوچھ کے بتاتے ہیں، ان کو جو ہے نا مزہ نہیں آئے گا۔ انہیں کہنا آئیں جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، ہاں یہ بڑے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، سکالر ہے، ہاں یہ بڑے سکالر ہیں جی، آئیں ان سے پوچھ۔ سیدھی سیدھی بات ان کو بھی ہضم نہیں ہوتی۔ کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، تو میرے پاس آپریشن کے لیے کیوں نہیں لاتے تم؟ بھائی انجینئر کو تم نے حق دے دیا مسئلہ بتانے کا، جس نے 2 دن مدرسے میں نہیں گزارے۔ ڈاکٹر کو تم نے مسئلے بتانے کا حق دے دیا، تو مجھے آپریشن کرنے کا حق کیوں نہیں دے رہے؟ مفتی کو سرجن کا حق بھی دو نا، جو 2 دن مدرسہ نہیں گیا وہ مسئلے بتا سکتا ہے، تو جو میڈیکل کالج میں نہیں گیا وہ آپریشن کیوں نہیں کر سکتا؟ انجینئر محمد علی مرزا، اس کے پیچھے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور وہ جس طرح مرزا قادیانی دعوے کرتا تھا نا کہ میری یہ کرامت ہے، ایسا چیلنج ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی الو کا پٹھا ویسے چیلنج دے رہا ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے اس نے چیلنج دیا کہ جو ہے نا میری کرامت ہے کہ مفتی طارق مسعود جو ہے نا جیل میں نہیں آ سکتا۔ وہ وہاں پہنچ گیا، وہ بل سے باہر ہی نہیں آیا۔ تو خدا کے لیے ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ ہمارے استاد حضرت مفتی حسن صاحب فرماتے ہیں ہر ایک کو نہ سنا کرو۔ ہم نے دعائی لینی ہو تو کتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، اور مسئلہ ہم بسوں کے کنڈکٹر سے بھی پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے یار مجھے مسئلہ نہیں آتا، یار تم نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی۔ انجینئر محمد علی مرزا یہ انتہائی پرلے درجے کا گمراہ انسان ہے۔ یہ خبیث، جو اس کے 2 ہی کام ہیں، صحابہ پہ بکواس کرنا اور بزرگوں پہ بکواس کرنا۔ اس کی زندگی کے 2 ہی مشن ہیں، صحابہ بھی کتے کی طرح بھونکتا ہے اور اولیاء اللہ پر بھی بھونکتا ہے، یہ مشن ہے اس کی زندگی۔ ایک دن وہ بیان کر رہا ہے، کہتا ہے جو آدمی قرآن دیکھ کے پڑھتا ہے نا، اس کو صحابہ سے بھی زیادہ ثواب پہنچتا ہے، صحابہ سے بھی زیادہ اسے ثواب ہے۔ اور ایک دن کہہ رہا ہے، کہتا ہے ہم قادیانی کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ کافر کہنا چھوڑ دیں تو پھر وہ کافر نہیں رہیں گے، کافر تو کافر ہی رہیں گے۔ ان پر خدا کی پھٹکار ہو۔ یہ جو ہے نا ایسے لوگ ہیں کہ جو امت کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، اختلافات پیدا کر رہے ہیں، ایسے دھڑلے سے بولے گا، ایسے ہو جائے گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر، اور چوہے کی طرح تو بل سے باہر نہیں نکلتا۔ کتنے علماء نے کہا کہ تجھے جن باتوں پر اختلاف ہے سامنے بیٹھ کے بات کر لو۔ ایسے لوگوں سے بچو، ایمان بچاؤ۔ میں تو کہتا ہوں امال تو ہمارے پاس پہلے ہی نہیں ہے، نہ اللہ معاف کرے پابندی سے ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک حضور کے ساتھ رشتہ ہے بس۔ یہ لوگ اس کو بھی کاٹنا چاہتے ہیں، قادیانیوں کی صورت میں، محمد علی مرزا جیسے بدبختوں کی صورت میں، غامدی جیسے انسانوں کی صورت میں۔ یہ محمد عربی سے ہمارا جو رشتہ اس کو بھی کاٹنا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے ان لوگوں سے بچو، اپنا ایمان نہ گنوا بیٹھنا۔ ہمارے پلے ہے کیا؟ آج کل تو یقین کریں ایسے حالات گزرے
پتہ نہیں چلتا، جوان جوان موتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں شام تک کون بچے گا، اگلا سانس کون لے گا نہیں لے گا، کم از کم ایمان تو ہو، کلمہ تو ساتھ لے کے جائے۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی المؤمنین، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، صلی اللہ تعالی